اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین آل تراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت صلی علی محمد وآلہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خداوند قدوس بانیان مجلس کو، ذاکرین مجلس کو اور سامعین مجلس کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، قرآن مجید میں خداوند عالم ایک واقعے کا تذکرہ فرما رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ واقعہ وہ ہے کہ جو قرآن میں چھپا ہوا ہے اور مولوی کا چھپایا ہوا ہے. سلامت و آباد شاہد جناب سیدہ آپ کو سلامت و آباد شاہد. یعنی وہ خوش الہان علماء کرام جو دل میں آئے تو ہیر رانجھا بھی پڑھ پڑھ کے پوری رات سناتے ہیں، جنہیں سیف الملوک میں رب نظر آتا ہے، جنہیں لیلا مجنوں میں عشق پروردگار مل جاتا ہے، وہ کلام پروردگار پر پردہ ڈالتا ہے. جسے قرآن فرمائے اسے کون چھپائے؟ اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ. انہوں نے تفہیم القرآن نامی تفسیر لکھی. انہوں نے اس آیت سے پہلے والی آیت کی بھی تفسیر لکھی، اس کے بعد والی کی بھی تفسیر لکھی اور یہی چھوڑ گئے. بالکل اسی طرح جیسے نالائق طالب علم اس صفحے کو الٹ جاتا ہے جو اسے نہ آتا ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور ہے یا نہیں آپ؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم یا اللہ کے قرآن پہ بات کرتے ہیں یا 14 کے فرمان پہ بات کرتے ہیں. کائنات آدم و عالم کو دعوت فکر دیتے ہوئے سوال فقط اتنا کرتے ہیں کہ قرآن میں مباہلہ لکھا ہوا ہے تو چھپاتا کیوں؟ اگر قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے تو اسے بیان کیوں نہیں کرتا؟ تیری تقریر میں کوئی نہیں، تیری تحریر میں کوئی نہیں، تیری تقدیر میں کوئی نہیں. حیدری اصل واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ آگے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اصلی واقعہ بڑی تیزی سے عرض کروں گا. مجھ سے زیادہ سمجھدار حضرات مجلس میں تشریف فرمائیں. ایک دو میری طرح کے کچے سٹیشن اگر چھوٹ جائیں تو میری گاڑی ذرا تیز ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں. نجران ایک علاقہ تھا جس کے رہنے والے عیسائیوں کو اسلام کی پھیلتی ہوئی تبلیغ پسند اور گوارا نہ ہوئی.
کہا یہ کیسا مذہب ہے، ابھی آیا ہے، ابھی پھیل گیا ہے، لوگ دھڑا دھڑ عیسائیت چھوڑتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، جا کے پتہ تو کرو یہ دین کیا ہے، ان کا نبی کون ہے۔ ریسرچ کرنے کے لیے نجران سے عیسائی چلے، مدینے کے شہر میں داخل ہوئے، اسلام کو غربت کے دورے پڑ رہے تھے، مسلمان ایک ایک کھجور سے 3 رضی اللہ روزہ افطار فرما رہے تھے، یہ زر کو بر کے لباس پہن کر، سونے کی شلیبیں اٹھا کر، چاندی کے سکے ہوا میں لہراتے ہوئے خچروں پہ بیٹھ کر مدینہ المنورہ میں ماہ ذی الحجہ کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے قدم رکھا، اگلے دن کائنات کے سب سے بڑے نبی کو ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا بوری بچھی پڑی ہے، کائنات کا بادشاہ بوری پر تشریف فرما ہے، چہرے پہ وہ ہیبت کے جو کیسر و کسرا کو بھی نصیب نہیں، غربت کا یہ عالم کے ٹاٹ بچھا ہوا ہے، لیکن دربانی میں خود شیر خدا کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے محمد مصطفیٰ کو سلام کیا، دارین کے خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کائنات کو تہذیب سکھانے والا پیغمبر، اور اسی نے سلام کا جواب نہ دیا، آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہی ہے خلق عظیم، مہمان ہیں دور سے آئے ہیں، سلام ہی نہیں کیا۔ ادھر باہر نکلے، تاریخ کہتی ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ کا نام مجھے نہیں آتا کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو چپ کر گئے ہو انہیں میری تعلیم کا احساس ہے، جو ہنس پڑے ہو انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے آتا ہے، بھائی آتا ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ آدھی بات پتہ ہے، آدھی بات پتہ ہی نہیں، غور ہے یا نہیں؟ علی کے دشمنوں کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلی دفعہ آپ کے چوک کے ڈر سے میں سرائکی پہ چلا گیا تو بڑا پھکا محسوس کرنے لگی اپنے آپ کو، اور تھوڑی جی کوشش کرے سو کہ میرے نال جڑنا جی، چنگا سلوک کرے سو جی، ٹھیک ہے جی۔ بس سامعین گرامی اکاد اس بزرگ نے ان سے ملاقات کر کے کہا اتنے بڑے نبی سے بغیر وکیل کے ملاقات کرنا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، اس نے کہا تمہیں جاننے والے کی کیا ضرورت ہے، اتنا سونا تو ہے، اتنے چاندی تو ہے، اتنی اچھی انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیں، کل آپ کا وکیل بن کے میں چلا جاؤں گا۔ دنیا کے بندے نے دنیا کی لالچ میں عیسائیوں سے سونا وصول کر لیا۔ اگلے دن صبح عیسائیوں کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، کائنات کے نبی نے اس سے بھی منہ پھیر لیا، عیسائیوں سے بھی منہ پھیر لیا۔ جو بندہ بولے گا اس کی مہربانی، جو نہیں بولے گا اس کا بھی نصیب، میرا بھی مقدر۔ بندے باہر نکلے، ایک دوسرا بزرگ ملا، نام اس کا بھی نہیں بتاتا ہوں، البتہ یہ ہمیشہ ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا آیا کرتا ہوا۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ بندہ آیا، اس نے کہا بابا جی بہت اچھے ہیں، آپ تھوڑی سی فیس میں اضافہ کریں، میں کل تمہارا وکیل بن کر جاؤں گا۔ بابا جی بھی اچھے وکیل ہیں لیکن یہ تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، میں اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا، اندر سے بھی میں سفارش کرواؤں گا۔ مجھے یاد ہے ہماری ایک زمین کا باجی کیس ہوتا تھا، ہم کمشنر کے پاس جاتے ہوتے تھے، پیشی میں ایک مل کے سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، آؤ جی بسم اللہ۔ پیشی میں جاتے ہوتے تھے جی ہم کمشنر کے پاس، زمین کا کوئی کیس تھا جی، تو خان سامے کے ذریعے ہم ذرا چھوٹی چھوٹی خدمت کریں لیا، تو جیس دن اسے 100 روپے علیحدہ دے دیتے تو کمشنر کہتا تھا اس کا خان سامہ میں بی بی اور انہوں بھی آکشا گل سمجھ ہے کہ کمشنر پر کمشنر جی ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جناب میں انشاءاللہ اندر سے بھی سفارش کرواؤں گا۔ اس منبر پر کچی بات کرنا گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ اس بات کی معافی ہوتی ہے جو غلطی اپنے تک ہو، جس میں عوام کو ملوث کر لیا جائے اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو بعض لوگوں کو معافی نہیں ملے گی، خود بھی جہنمی ہے، مریدوں کو بھی غرق کر گئے، کیونکہ
سمجھو انہوں نے مریدوں کو بھی ساتھ خراب کر لیا. تو سامعین گرامی اگلا دن آیا, دوسرا بزرگ وکیل بن کر پیغمبر کے پاس آئے, سلام کیا. پیغمبر نے ایسے بھی منہ پھیر لیا. میں قسمیں کھاؤں بھی تو حرج کوئی نہیں. کئی بے وقوف کہتے نہیں قسمیں تو جھوٹے کھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں. جیڑے چوپ ہو تاری چوپ دی قسم تھی. 82 مقامات پر قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی. ایک ایک بات کرنے کے لیے 10 قسمیں کھائی ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ پیاری قسم, ہر قسم ہی پیاری ہے, قرآن کی جو ہے, تھوڑی دیر کے لیے نبی نے چادر ایسے کر لی, اس نے چادر کی قسم کھا لی. میں کہتا ہوں اگر نصیب اچھا ہو بندے اسی سے سمجھ لیں. جو چادر تھوڑی دیر کے لیے نبی کو گھیر لے, جب اللہ کو اس میں اتنا پیار آ جاتا ہے تو ابو طالب کی گود جو محمد کو یتیمی میں لوریاں دیتی رہی ہو, اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج رکھے. جو علی کے لیے بولتے ہیں سلامت رہے, جو کسی پارٹی بازی کی وجہ سے نہیں بولتے سلامت رہے. جن کو پتا ہے کہ دنیا میں علی کے لیے بولیں گے تو قبر میں ہمارے لیے علی بول رہا ہوں. دنیا میں علی کی حمایت کے لیے بولنا سیکھو, کیونکہ دنیا میں علی کی حمایت کے لیے بولو گے کئی فائدے ہوں گے. آخرت میں علی تمہارے لیے بولے گا, اماں کی طہارت ثابت ہو جائے گی. بندہ چھٹے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا, اس نے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا, ادھر آپ کے دشمن کی طرف, آپ کے دشمن مخالف کی طرف, لیکن آدھے رستے میں جا کے مجھے خیال آیا ادھر دنیا ہے, ادھر دین ہے, ادھر بندہ ہے, ادھر مولا ہے, ادھر بادشاہ ہے, ادھر امام ہے. مولا میں آدھے رستے سے مڑ کر تیرے قدم چومنے آیا ہوں. امام صادق مسکرا کے فرماتے احسان نہ چڑھاؤ, اماں کا شکریہ ادا کر. اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا. بسم اللہ, سلامت کلے نعرے مارو. بسم اللہ, سلامت و آباد و شاد. آل محمد کی ولایت پہ زندہ رہو. سامعین گرامی اکرام, میں لاؤڈ اسپیکر پر, اب جو تقریر کا آڈینس ہوتا ہے وہ صرف یہی نہیں ہوتا. سی ڈی نے بات بہت آگے پھیلا دی. سپیڈ اور کمیونیکیشن کی ترقیاں انسان کو کہاں کی کہاں لے گئی. ترقی انہی 2 چیزوں میں ہوتی ہے, یا سپیڈ میں یا کمیونیکیشن میں, یا رفتار میں یا گفتار میں. ابھی ہم مجلس پڑھ کے گھر نہیں پہنچے ہوتے, غیر ملک سے فون آ جاتا ہے, جی اچھا سنیے جی مجلس. کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیر سے پہنچتے ہیں, کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے جلدی پہنچ جاتی ہے. میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی, جو مجلس میں کسی کا دل توڑے وہ شیعہ ہی نہیں. یا ہندو آئے تو احترام ہوگا, چاہے جائے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں سے لڑائی کریں. مجلس دعوت فکر, یہاں پہ آنے والا بانی کا مہمان نہیں, ذاکر کا مہمان نہیں, پھڑی پہ بیٹھتا گیا امام حسین کا مہمان ہو گیا. ہماری اوقات کیا ہے کہ امام حسین کے مہمان کا دل توڑیں. مہمان غلطی کرے معافی ہو سکتی ہے, نوکر غلطی کرے کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. مہمان کو غلطی پر سزا نہیں دی جاتی. میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو امام حسین کا مہمان سمجھ کر, ابھی سنیں یا کبھی سنیں, لائیو سن رہے ہو یا سی ڈی پہ سنیں, میں اللہ اور رسول کی عزت کی قسم کھا کر لاؤڈ اسپیکر پر دعوت فکر دیتا ہوں. عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں,
عاشقوں نے تو دودھ کی نہریں کھود کر دکھائی ہیں، تو عاشق ہے تو کتاب کے 2 صفحے الٹ کے دیکھ۔ سیرت ابن حشام میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، مقدمہ ابن خلدون میں بھی ان 2 وکیلوں کا نام لکھا ہوا ہے جو عیسائیوں کو رسول کے پاس لے کر گئے۔ پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا، نہ مدعیوں کی عزت رہنے دی، نہ وکیلوں کو کوئی لیفٹ کرائی۔ تو تاریخ تو پڑھ، شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت جیسی نعمت کو چھوڑ دینا بے وقوفی والی بات ہے۔ علی کو، حسن کو، حسین کو نہ مان تیری اپنی قسمت، لیکن پتہ تو کر وہ 2 بزرگ کون تھے جو پہلے دن بھی خالی آ گئے، دوسرے دن بھی خالی آ گئے، پھر قبر کی پہلی رات یاد رکھ کے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جن کی سفارش دنیا میں محمد کے دربار میں کام نہیں آئی، آخرت میں اللہ کے دربار میں کیسے کام آئی؟ سلامت رہو، والد حسنین تمہیں سلامت رہے، جن کی سفارش دنیا میں علیم علیم جا علی مدد حق ہے۔ یا علی مدد کہا کرو کہ کئی بچے میں نے دیکھے ان کے سیل ڈھیلے ہوں گے۔ یا علی مدد ٹھیک ہوں، کیا مطلب؟ ٹھیک ہوں کیا مطلب؟ پیر مولا علی مدد نہیں کہا تو ٹھیک کیسے؟ جی یہ یا علی مدد سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ تمہارے رومال والے مولوی ہیں میں نے پیار ہی پڑے پر ذاکر چھوڑ کے نکل میں نے جی نجف تک چلے، قوم تک، دنیا کا جس مجتہد کو کوئی مردی مانتا اسے پوچھو، مستحب ہے ہی نہیں یا علی مدد۔ جی میں دلیل دے کے جاؤں، مرغی نہ سنے ہوئے جی، ککڑ جی، ایک جی تُسے ککڑ آتے ہونا جی، کوئی اور نہ آتا نہیں جی، ککڑ مرغی، یہ کھانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ کھا لو تو ٹھیک ہے، نہ کھاؤ تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن قبلہ جی امام حسین تیری زندگی کرے، پوری دنیا کا ذاکر بنائے جناب سیدہ کے صدقے میں۔ میرا بیٹا ہے ناصر بانو تک صاحب قبلہ کے شاگرد ہے، میں پہنچا بکھر بار جی، ادھر پیچھے مجھے ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا علامہ جی بکھر بار جا رہے ہو؟ میں کہا جی آؤ۔ اور کہا جی وہاں ایک مولوی کہتا ہے مرغی حرام ہے، ٹھیک کیا؟ مستحب۔ مولوی نے فتویٰ کیا دے دیا؟ حرام ہے۔ اب شریعت کو زندہ کرنے کے لیے واجب ہے کہ میں دکھا دکھا کے مرغی کھاؤں تاکہ چھوٹے بچوں کو مسئلہ پتا چلے کہ تھی مستحب، ملا نے کہہ دی حرام، اب ہر حلالی پر ضروری ہو گیا کہ اس کی مخالفت میں واجب سمجھ کر مرغی کھا کھا کے دکھائے۔ یا علی مدد تھا سنت، جب سے حرامی مولوی نے بھونکا ہے کہ بدعت ہے، ہر حلالی پہ واجب ہے، کہے یا علی مدد۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ آدھی جس کا دل نہ کرے بے شک نہ کہے، لیکن یا علی مدد یہ پورا ڈی این اے ٹیسٹ ہے۔ یا علی مدد کہنے کے بعد بندے کہتے ہیں جی کوئی منہ پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ کسی بندے کو یا علی مدد کہہ کے چہرہ پڑھو، ماں کا کردار ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آ رہا جی۔ میرا بچہ سر پکڑ کے دے، خیر تھا چھوڑ دے، سر تو چھوڑ نہیں ڈالا، نہیں اللہ خیر کرے سی۔
میری گل تے کوڑ نہیں کرندا جی، میں پتہ ہے بھی کوڑ کتھے ہوندا ہے جی۔ ہاں امام حسین کی عزت کی قسم مقصر تلاوت کر رہا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جی یاد رکھیے گا سامعین کرام، اتنی نحوست ہے یہ مقصر، ازلی نحوست۔ ولادت کے ٹھیک نہیں تو آگے کیسے ٹھیک؟ یہ صرف ضد کرے گا علی کے فضائل، جی یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ بندہ پوچھے کنجر، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ جھولے میں بول رہا تھا، اس پہ تو تجھے اعتراض نہیں ہوا، حالانکہ عیسیٰ کا دشمن حرامی نہیں ہوتا، علی کا منکر حرامی ہوتا۔ آ جاؤ میرے بچے، ہی میں اتر آئے تھے کھڑو ہی بیٹھ گئے، آؤ بسم اللہ، نہیں بس تو سامعین گرامی اکاد کائنات میں جا کے پتہ کر کون لوگ تھے جن کی سفارش مصطفیٰ کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، چل ہی نہیں، تھانے دار بلائے بندہ کسی کو لے کے جاتا ہے ساتھ، علاقے کے زمیندار کو، چودھری کو، شریف کو، ملک کو، خان کو وغیرہ وغیرہ، بندہ اسے لے جائے جو پہلے اشتہاری ہو، جسے پولیس پہلے ڈھونڈ رہی ہو۔ اب بندہ امریکہ سے جو کام پڑے اور اسامہ کو سفارشی بنائے، گال مکن گئی تھی، بڑے کاموں سے انشاءاللہ۔ ہائے دشمن علی تیری اپنی قسمت، ہائے ہائے۔ میں ہر مجلس میں کہنا چاہتا ہوں علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ ذرا میری طاقت دیکھنا، میرا اختیار دیکھنا، اوقات میری کوئی نہیں، سادات کی جوتیوں کی خاک ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والے کے پاؤں چومنا اپنی معراج سمجھتا ہوں، اسی کو خالصتاً حلالی موالی پیر بھائی سمجھتا ہوں، ولایت علی کے منکر کو کٹر حرامی سمجھتا ہوں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کے لیے میرے امام کا فرمان ہے، علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے، یہ شیعہ مذہب ہے، یہ جو فکرے پڑھ رہا ہوں نا جی، کسی نے چیک کرنا ہو نا جی کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے گناہگار کیوں نہ ہو۔ اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ دوستی برائے علی، دشمنی برائے علی۔ لیکن قبلہ پتہ نہیں اتھے مثال پہنچی ہے کہ نہیں، ملتان اتھے میں کھڑی ہے نا جی فٹ ہو کے، سوروں کو سور ملتے ہیں 100 کوہ کے بلے مار۔ یا علی اتھے بھی ہے نا جی، ہاں بالکل جی، بالکل 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 بالکل، اچھا جی بے شک، ہاں بسم اللہ۔ سامعین گرامی، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ گھبرائے ہوئے عیسائی باہر نکلنے لگے، دروازے میں کھڑا ہوا امامت کا مشترکہ پریس رپورٹر، 350 سال کی عمر، کمر جھکی ہوئی، سفید رنگ کی داڑھی، جیسے چوکھٹ زہرا پہ جھاڑو والی عبادت کرتا تھا۔ ہائے ہائے، خوش ہو گیا میرا بچہ،
توجہ ہے یہ نہیں، چراغ تلے اندھیرا نہ بنی، تیرے چہرے تے ایمان ہے۔ علی کی محبت میں خوش ہوا کرو، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلاؤں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سلمان اللہ اکبر، دارین قربان سلمان۔ علی فرماتے لو کان ایمان فی سریہ، ایمان سریہ پر بھی چلا جاتا پھر بھی سلمان اسے نیچے اتار کے لے آتا۔ اے سیدان دی برادری والا بھرا ہے، بھاجی والا بھرا ہے جی۔ 1991 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، امام حسین کے صدقہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے آج تک یاد ہے ان کے جنازے میں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ بات بڑی پرانی ہو گئی ہے لیکن یادداشت میری اتنی ہے، آنے والے بھی یاد ہیں، نہ آنے والے بھی یاد ہیں۔ جو آئے تھے چاہے مجلس کیوں نہ چھوڑنی پڑے، بانی سے معافی مانگ کے ان کے جنازے میں پہنچتا ہوں۔ جو نہیں آئے تھے گھر فارغ بیٹھا ہوں، دروازے سے جنازہ گزر جائے نہیں جاتا۔ سلمان نے رسول کا جنازہ پڑھا تھا، علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا، علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا۔ علی مدینے سے مدائن پہنچا، جس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں تھا، لاش کتے گھسیٹتے رہے، علی نہیں گئے۔ بسم اللہ کی طرح سلامت و آباد و شاد، امام زمانہ آپ کو آباد و شاد و سلامت رکھے۔ سامعین گرامی اکرام، ہے جی سبحان اللہ جی، بڑا اوکھا سوال کیتا نا جی، یہ فی الحال کوئی جواب نہیں، یہ جواب کلیاں دینا جی، ٹھیک ہے جی۔ سامعین گرامی اکرام، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اب جو سلمان نے کمر سیدھی کی تو منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز سینے پہ نظر آئے۔ سڑ تو نہیں گیا میرا بچہ، چنگے بندے نہیں سڑ دے، سلمان تو خوش ہونا چاہیے، ہاں پریشان ہو گئے تھوڑے جی میرے گھر۔ امام حسین تیری زندگی کرے بھئی، اے تو آڑی گال بڑی چنگی ہے جی، جیڑا چوپ ہوئے انہوں بلواؤ تے وہ پھر آتے سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بڑی اچھی گال ہے۔ بسم اللہ جی، ہاں جی سامعین گرامی اکرام، اوہ عیسائیوں کا ہاتھ پکڑا، عیسائیوں کا کل گیا آؤ تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلو۔ امام حسین کی قسم، جتنے میرے دل میں آپ کے بارے میں غلط خیال تھے میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اسے ایڈے اوکھے فکرے تھے بولے ہوئی تھے، شہر علی چپ کر میں مزاج شناس رسالت کے پاس، جو رسالت کے مزاج سے واقف ہے۔ عیسائی سامنے آئے، انہوں نے کہا جی مقصود ہے پیغمبر سے ملاقات، سفر بڑا طویل ہے، پیغمبر بات نہیں سن رہے۔ علی نے فرمایا سونا اتارو، شریعت میں مرد پہ سونا حرام ہے۔ ہائے ہائے، تم فعل حرام کر کے بارگاہ رسالت میں جاتے ہو۔ تھے عیسائی لیکن میں سلام کرتا ہوں، علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا۔ جو اپنے آپ کو علی کا بھی کہلوائے اور پھر اپنی دولت کے اظہار کے لیے فرعون بن کر انگوٹھیاں، لاکٹ، چین، ہاں صحیح ہے، آگے بندے عزت کریں، بڑا پیسے اللہ بات، اے نہیں بھئی لعنت دے توک گالے چھپائی بدے۔ جو چیز اللہ نے عورت کے لیے بنائی ہے اسے پہننے دے۔ تیرا زیور تو داڑھی ہے، سمجھو ہے یا نہیں؟ تیرا زیور تو داڑھی ہے، جو تیرا زیور ہے وہ تو پہننا نہیں، لیکن ہو داڑھی دکان نہیں، ہاں بندے پھنسانے والا جال نہیں۔
سر سید احمد خان کا نام سنا جی؟ اب تو میں ساری مشکل باتیں کروں گا جی. سر سید فوٹو بھی دیکھے جی؟ دیکھا نا جی؟ کتنی بڑی داڑھی تھی ان کی ماشاءاللہ, اتنی بڑی داڑھی. آپ کو پتا ہے ان کی داڑھی بڑی کیوں تھی؟ خدا کی قسم نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں, اب تو یہ بات نیٹ پر بھی آ گئی ہے کہ داڑھی بڑی کیوں تھی. انہوں نے اتھے کہا جی ملا وڈا سارا جی. بعض داڑھیاں عیب چھپانے کے لیے رکھی جاتی.